السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کی برکات اور اس کے شرعی مسائل میں خوش آمدید۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ روزہ کن مریضوں پر معاف ہے، یعنی کس سچویشن، کس حالت کا مریض ہو، اس کا کیا مرض ہو تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ جمشید علی سعیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال کیا گیا کہ کس طرح کے مریض پر روزہ معاف ہے، شریعت نے روزے کی معافی دی ہے، تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بیماری کی حالت میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر کہ فمن کانا منکم مریدن، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ اپنے روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے، یعنی جب وہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے تو اس وقت صحت یابی کے ایام میں وہ روزوں کو پورا کر سکتا ہے، یعنی ان کی قضا کر لے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ وہ کون سا مریض ہے جس پر یہ قضا لازم آتی ہے، تو یہ وہ مریض ہے جو دائمی مریض نہ ہو، یعنی اچانک روزوں کے اندر وہ بیمار ہوا، اس کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا، تو جب صحت یاب ہو گیا تب اس کو روزے رکھنا ضروری ہوں گے جو رمضان کے چھوٹے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے، ماہ رمضان مبارک کے اندر، یعنی اس ماہ مقدس کے اندر روزوں کے مہینے میں قضا روزہ نہیں رکھا جائے گا، وہ روزوں کی قضا ماہ رمضان مبارک کے بعد اور ایام میں دے گا۔ اور یعنی آپ نے کو فرمایا اگر کوئی مریض ہے تو مریض تو یعنی یہ بھی تو مرض ہو سکتا ہے کسی کو، یار مجھے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرے سر میں بڑی درد ہے، ایسے مرض تو نہیں؟ یہ ایسے مرض نہیں کہ پیاس اور بھوک لگے یا پیاس کی وجہ سے کسی کو چکر آ جائیں تو کہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا، تو یہ مرض نہیں ہے۔ تو یہ تو بلکہ روزے کے اندر پیاس اور بھوک کو برداشت کرنے پر ہی اجر و ثواب ہے، تو یہ مرض نہیں، یہ ہیلے بہانے ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو پرماننٹ مریض ہے، فار ایگزامپل شوگر کا، بلڈ پریشر کا، اسے 5-7 سال سے انسولین لگ رہا ہے اور وہ پرماننٹ، یعنی اسے نہیں بھوک وغیرہ برداشت ہوتی ہے اور وہ مریض ہے، تو اس کے لیے کیا؟ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ چلو یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جو شریعت نے بیمار کی تعریف کی ہے نا جس پر روزہ معاف ہے، وہ یہ کہ ایسا مریض کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، یعنی اس کی بیماری اور بڑھتی ہے روزے کی وجہ سے، یا اگر اس کی بیماری بڑھتی نہیں لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے اس کی بیماری طول پکڑ لیتی ہے، یعنی وہ جلد صحت یاب نہیں ہو پاتا روزہ رکھنے کی وجہ سے، یہ ہے شریعت کے اندر بیمار کی تعریف۔ اگر ایسا بیمار ہوگا تو پھر وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر ہے یا پرماننٹ بیمار ہے، دائمی مریض جس کو بولتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا نہیں کرے گا، وہ روزے کا فدیہ دے گا، اس پر فدیہ ہوگا روزے کا جو مسکین کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اب شوگر کا وہ مریض کہ مثال کے طور پہ اگر شوگر اتنی زیادہ نہیں، اگر وہ صبح وہ اپنی شوگر کی دوائی کھا لیتا ہے اور شام تک وہ سمجھتا ہے کہ میری شوگر کنٹرول میں رہے گی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر ایسا شوگر کا مریض ہے جو شوگر کی ادویات میں سے انسولین لیتا ہے، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ کوئی گولی وغیرہ نہیں کھاتا تو انسولین لیتا ہے، تو اس کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ تو کیونکہ آج جدید تحقیق کے مطابق علماء اور مفتیان کرام کے اس بات پر فتاوے آ چکے ہیں کہ انسولین لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بالفرض اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا میری شوگر بڑھ جائے گی، اگر بڑھ بھی جائے تو وہ انسولین لگا لے اور شوگر کنٹرول کر لے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ہاں اگر کوئی ایسا شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے تو جس کو ماہر ڈاکٹر یہ تجویز دیں اور بلکہ یہ مشورہ دیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں،
अगर माहिर डॉक्टर कहता है तो फिर उस शुगर वाले और उस ब्लड प्रेशर वाले मरीज को रोज़ा ना रखना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, उसका वो फिदिया दे। और एक और बात ये बयान करता चलूँ कि अगर कोई दमे का मरीज़ है, साफ ज़रूर वो भी दैमी मरीज़ है, परमानेंट होता है, तो उसके अंदर जिन दमे के मरीज़ों को इनहेलर वगैरह लगे हुए हैं या उसको दवाई खानी पड़ती है, तो वो रोज़ा भी ना रखे, वो भी रोज़े की कज़ा करे। क्योंकि रोज़े के दौरान अगर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो उसको सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो जाहिर है या कोई उसको दवाई वगैरह खानी पड़ेगी या वो इनहेलर लेना पड़ेगा, तो इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाएगा। वो शरीयत के अंदर दायमी बीमार है, उसको उसकी कज़ा भी नहीं होगी, फ़क़्त फिदिया देना पड़ेगा। हज़रत साहब ये भी बता दें कि फिदिया यानी उस पर कितना देना फर्ज होगा? हाँ, इसको भी कुरान मजीद ने बयान किया है कि वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, कि उस बीमार पर एक मिस्कीन को खाना देना है। वो खाने का ये हिसाब है जिस तरह हम नॉर्मल खाना वो अपने घर में अपने लिए खाते हैं, वो खाना एक मिस्कीन को देना है। और ये नहीं कि खुद घर में अच्छा खाना खाए और फिदिया देने की बारी है तो एक नॉर्मल हल्का सा खाना दे के कहे ये मैं फिदिया दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। बल्कि जो कुरान मजीद ने फरमाया ना कि आगे फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, फरमाया अगर वो ज्यादा देगा यानी ज्यादा अच्छा फिदिया देगा तो ये उसके लिए बेहतर होगा, यानी अपने खाने से भी ज्यादा अच्छा किसी मिस्कीन को खाना देगा तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो ज़कात के मुसारिफ हैं, फिदिये के भी वही मुसारिफ हैं? हाँ, उसको भी दिया जा सकता है। जो ज़कात के मसारिफ हैं उसके अंदर वो गरीब गुरब आते हैं, इन्नमा सदक़ातुल फ़ुक़राई वल मसाकीन, कोई भी मस्कीन मोहताज आदमी हो जो एक आप समझते हैं कि गरीब है, मोहताज है, इसके घर का किसी टाइम खाना होता है, घर में किसी टाइम नहीं होता, तो उनको आप खाना दे सकते हैं। यही रमज़ान में कि आप सहरी इफ्तारी का उन्हें राशन ले दें ताकि हाँ, ये इकट्ठा भी दिया जा सकता है, एक आप महीने के हिसाब से भी दे सकते हैं, उसको राशन भी दे सकते हैं, और डेली की बुनियाद पे भी आप उसको यौमिया खाना भी दे सकते हैं, पकाकर भी राशन की सूरत में। अच्छा, तो नाज़रीन आपका भी अगर इस मुतालिक कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। मज़ीद इस तरह की दीनी मालूमात के लिए आप इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ रहें।